الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے تو چاہے تو ہر شب مثل شب اسرا تو چاہے تو ہر شب مثل شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اللہ جل مجدہ الکریم محمد صلی حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ درود السلام سننے کے بعد انتہائی واجب احترام بزرگ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے
حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ ماہ ذوالحجہ شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ فگن ہے اور اپنے اختتامی ایام کی طرف روان ہوا ہے۔ ذوالحجہ شریف میں ہم نے قربانی کی ادائیگی کی، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر گزیدہ بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور پچھلے جمعہ مبارک کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذات کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی دینی اور سماجی خدمات کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ اور اس ماہ مقدس کے اختتامی ایام میں اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال جب شروع ہوگا تو اس کی پہلی تاریخ کو یعنی یکم محرم حرام شریف کو امیر المومنین مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت، تو آپ کے ایام بھی یہی ہیں کہ آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد یہ اسلام کا ہیرو اور اللہ کی ذات کا یہ مقدس اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر یہ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گیا، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ کی خدمات، آپ کو اسوہ حسنہ ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے۔ تو آج حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذات کا ذکر خیر اور آپ بالخصوص طرز حکمرانی کیا تھا، آپ کس طرح پوری آیت کا خیال رکھتے تھے اور کیا درد تھا کہ سینے میں امت کے، آج تھوڑی بات اس حوالے سے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفوس قدسیہ انہیں جو میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی ذات کی چنیدہ ہستیاں ہیں جنہیں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کی ذات نے چنا۔ جب یہ انتخاب ہوا اور اللہ کی ذات نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی ذات کو جو نبوت کی ذمہ داریاں دی، ان ذمہ داریوں میں ہے وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو کتاب پڑھ کر سنیں، اللہ کا کلام سنیں اور اس کلام کی جو تعلیمات ہیں امت تک پہنچائیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، تزکیہ قلب کریں، دلوں پر نگاہ نبوت پڑے اور دل پاکیزہ ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اور کتاب و حکمت کے لیے علم دیں۔ یہ نبوت کی ابتدائی ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اعلان نبوت فرمایا اور ساتھ ہی اپنی ان ذمہ داریوں کو حضور کی ذات نے بخوبی نبھایا، اور ایسے ایسے ہیرے تلاش کی تراشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور ہیروں کو تراش کر حضور کی ذات نے بلکہ ان پتھروں کو، وہ جو عرب کے صحراؤں میں پتھر پڑے تھے جن کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، جو تہذیب سے، تمدن سے، علم سے، ہر چیز سے آری پتھروں کی طرح بے مقصد زندگی بسر کر رہے تھے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان پتھر کو اٹھایا، انہیں تراشا، انہیں خوبصورت بنا کے زمانے کے سامنے ہیرا بنا کر پیش کر دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفوس قدسیہ کی مثال ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آمد سے پہلے گویا کہ ایک پتھر کی مانند تھی، ایک بے فائدہ پتھر جس کی کوئی قدر قیمت نہیں، بس ایک جگہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اندر سے ہیرے تھے، ہیرے تھے، بس انہیں کسی جوہری کی تلاش تھی، کسی جوہری کی نگاہ پڑے، اس نگاہ میں آئے اور جوہری اسے اٹھائے، اپنے ہاتھ میں لے اور اسے ہیرا بنا دے، زمانے کے سامنے پر اسے ایک چمکتا دمکتا ہوا ایسا ہیرا بنائے کہ وہ شخص کی ہاتھ چمکے، جس سمت اسے اٹھا کر ہاتھ میں رکھا جائے
اور جس سمت اسے گھمایا جائے وہیں سے اس کی روشنی پھوٹے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نگاہ کا کمال ہے۔ اور زکیہم کی جو ڈپٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے لگائی، اس نے بھرپور کام دکھایا اور بڑے بڑے ہیرے تلاش کیے۔ تلاش کا زمانے کو بھی کہ وہ ہیرے جو بے فائدہ، وہ پتھر جو بے فائدہ تھے، اب زمانے کو تہذیب سکھاتے ہیں، تمدن سکھاتے ہیں، انہیں علم سکھاتے ہیں، انہیں عدل سکھاتے ہیں، انہیں انصاف سکھاتے ہیں، ان طرز حکمرانی سکھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت سکھاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کمال ہے، نگاہ نبوت۔ انہی سارے ہیروں میں سے ایک ہیرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس ذات کا مرشد کا کمال یہ ہے کہ وہ اس اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو نکھار کر باہر لے آئے۔ صلاحیت اندر ہوتی ہے، بھرپور صلاحیت ہوتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کس جوہری کی تلاش ہے، کیونکہ جوہری کی نگاہ پڑے تو وہ نکھرے، کسی مرشد کی پاکیزہ نگاہ پڑے، وہ نگاہ جو دل کے راستے سے من میں اتر جائے، اور اندر جو ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، پاکیزہ انسان، ایک پاکیزہ فکر جو اندر چھپی ہوئی ہے، کسی پردے میں لپٹی ہوئی ہے، کوئی اچھی عادت، کوئی اچھی خصلت جو اندر چھپی ہوئی ہے، مرشد کا کمال یہ ہے کہ اسے باہر لے آئے، اسے زمانے کے سامنے ظاہر کر۔ اچھا استاد، بہترین استاد وہی ہے جو طالب علم کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو کھول دے، کھول کر زمانے کے سامنے ان کا اظہار کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معلم کائنات ہے، ساری کائنات کو ان کی ذات نے پڑھایا، اور ڈپٹی بھی یہی حضور علیہ السلام کی ذات کی۔ خود فرمایا میں اس کائنات میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب اس معلم کائنات نے ایسے ایسے شاگرد تیار کی کہ جناب ایسے ایسے ہیرے تلاش کیے، زمانے کو دیے کہ زمانہ اب ان کی مثال دینے سے کھا سکے۔ ان ہیروں میں سے ہیرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ صلاحیت تو تھی لیکن کئی دبی ہوئی تھی، اور جناب قابلیت تھی، لیاقت تھی، پوٹینشل موجود تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ کسی جوہری کی تلاش میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ان کی شخصیت کو دیکھ لیا، جان لیا، اور جان کر صرف جانا نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے انہیں مانگ دیا۔ اللہ اسلام کو عزت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات سے عطا فرما دے، اسے اسلامی دولت دے دے، اسے اسلام کو مشرف کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نگاہ نبوت کا کمال تھا، اور ان کی ذات نے ایسے بہت سے ہیرے پہ تراشے، وہ ایسے جناب ہیرے تراشے کہ انہوں نے اور زمانے کو فیض دیا، اور نگاہ نبوت کا فیض جس نے ان کے سینوں کو منور کیا، روشن کیا تھا، کیونکہ اس سینے سے اور سینے روشن ہوتے گئے۔ قرآن کریم نے یہی بات کی ہے، شاید جو آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور کی ذات آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کے علم دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے، جن حضور کی ذات کا ظاہری زمانہ مبارک پایا۔ ان کا من قبل رفیع قرار مبین، یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں حضور کی ذات نے اس وقت روشن کی، اپنی نگاہ نبوت سے براہ راست روشن کی۔ جب وہ روشن ہو کے سینے تو پھر اگلا سلسلہ وآخرین منہم لما یلحقون، اس کے بعد سورہ جمعہ میں اللہ کی ذات نے فرمایا اس کے بعد پھر جو سینے روشن ہوئے، منور ہوئے، وہ ان کی تاریکیاں دور ہوئی ہیں، ان سینوں کے اندر پھر کتاب کا، حکمت کا جناب علم آیا، اور تہذیب، تمدن، وہ ساری چیزیں جناب پھر اندر روشن ہوئی، اور انسان خود انسانیت کی معراج کو پہنچا۔ یہ بھی نگاہ نبوت کا فیض تھا جو سینہ بسینہ آگے پھر چلا۔ حضور کی ذات کی بعثت گویا کہ 2 مرتبہ ہوئی، یاد رکھیے گا، بظاہر تو 1 مرتبہ ہوئی، لیکن اگر ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں 2 مرتبہ۔ ایک ان لوگوں کے درمیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زمانے میں ظاہری وجود کے ساتھ حضور کی ذات کے ساتھ تھے، انہوں نے جناب وہ فیض لیا بعثت کا، اور اس کے بعد قرآن آخری منہم لما یلحقون، اور بعد والے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ براہ راست نہیں ملے، انہیں بھی حضور کی ذات نے فیض پہنچایا۔
وہ کہاں تک ہے؟ وہ قیامت تک کے لیے۔ ایک بظاہر زمانہ جو نہیں پایا، ایک بے ست وہاں ہوئی ہے، ایک بے ست بعد والا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظاہری زمانہ جو نہیں پایا، تو پھر ان سینوں نے جن میں بظاہر براہ ملا نبوت سے روشنی لی، اجالے لیے، ان کے بعد پھر ان سینوں نے، پھر ان نگاہوں نے آگے آنے والے لوگوں کے من کو، ان کے سینوں کو روشن اور پرور کیا۔ تو صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نگاہ نبوت کے انتظار میں تھے کہ نگاہ پڑے اور پھر یہ ہیرا اور چمکے، ایسا چمکے کہ جناب پھر اسے اٹھاؤ اور ہاتھ میں لو، جس طرف گھماتے چلے جاؤ اسی طرف روشنی روشنی، نور ہی نور ہے، ہدایت کا، عدل انصاف کا اور عبادت کا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کا، امت کے ساتھ تعلق کا، رعایت کے ساتھ تعلق کا، اور امت کا جو درد تھا وہ سارا کچھ ان کے اندر موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اسے نکھار کیا، اسے نکھار کر زمانے کے سامنے رکھ دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذات کو کمال تک پہنچا دیا۔ تو مرشد کا کام یہی ہوتا ہے، ہادی کا کام یہی ہوتا ہے، استاد کا کام یہی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کون ہادی ہو سکتا ہے، کون مرشد ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سراپا نور ہے، یہ آسمان کا سورج اس کی روشنی موجود ہے، ایک وقت کے لیے یہ پھر ماند پڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسے سراج ہیں جن کی روشنی ماند نہیں پڑے گی قیامت تک کے لیے۔ جناب اللہ کی ذات نے اس روشنی، اس سورج کو روشن کر دیا ہے، اسے کوئی دیوار، کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی زمانے کا تغیر بدل نہیں سکتا، آڑ نہیں مان سکتا۔ زمانے بدلیں گے، تہذیبیں بدلیں گی، بہت سے لوگ آئیں گے، بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوں گی، ٹوٹیں گی، اور لیل و نہار گزریں گے، ساتیں گزریں گی، اس کی روشنی میں کمی نہیں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایسے من کو روشن کیا۔ دوستو بزرگو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کا ذکر خیر جتنا کریں گے جناب اتنا ہی اور لطف آئے گا۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اسی لیے فرماتی ہیں زینوا مجالسکم بذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لوگوں اپنی مجالس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے ذکر کے ساتھ مزین کرو، خوبصورت بناؤ۔ تم چاہتے ہو تمہاری محفلیں خوبصورت ہو جائیں اور تمہاری محفل اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ان محافل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے ذکر کیا کرو، ان کی باتیں کیا کرو۔ جب ان کی باتیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری محافل کو قبول فرما لے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کرتے ہیں، قرآن جن کی بات کرے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فرمان جن کی باتیں کریں، اور جناب دیکھیے باتیں کیسے بڑے بڑے لوگ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شخصیت نہیں، آپ لوگوں کو فرماتے تھے اکثر ذکر عمر، لوگوں حضرت عمر کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، ذکر کیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی بڑی شخصیت، صحابہ میں بڑا مقام علمی اعتبار سے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ نسبی رشتہ بھی۔ اکثر ذکر عمر، لوگ حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، فَإِنَّهُ إِن ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ۔ یہ بات دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذات کو دیکھیے کیسے، یہ ہم اثر لوگ ہوتے ہیں، زمانے والے آپس میں ایک دوسرے کو اتنا آسانی سے نہیں مانتے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہ وہ کینہ بغض رکھتا ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کی شخصیت ایسی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس زمانے والے ہیں، ہم اثر ہیں، صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں بلا بلا کر کے حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ جب تم ان کا ذکر کرو گے تو ان کا ذکر جب تم کرو گے تو پھر عدل کا ذکر ہوگا، انصاف کا ذکر ہوگا، امن کا ذکر ہوگا، عاشقی کا ذکر ہوگا، پیار کا ذکر ہوگا، محبت کا ذکر ہوگا، محبت کے باغ ہوں گے، محبت کے پھول ہوں گے، تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ تم حضرت عمر کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ان کا ذکر صرف ذکر نہیں ہے، بلکہ جب تم ان کا ذکر کرو گے تو عدل کا ذکر ہوگا۔ فَإِذَا ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم عدل کا ذکر کرو گے تو گویا کہ تم اللہ کا ذکر کرو گے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کو دیکھیے کہاں سے جناب اٹھے اور کہاں تک پہنچے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیسا تراشا اس ہیرے کو، اور یہ جناب کیسے اٹھے اور کہاں تک پہنچے ہیں۔ ان کا ذکر عدل کا ذکر، اور جہاں عدل کا ذکر کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے واسطے سے جب عدل کا ذکر آئے تو اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات میں۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے اندر جو شخصیت کے اندر جامعیت تھی، آپ نے اس کو خوبصورت طریقے سے بیان ہیں۔ آج ہم لوگ، ہمارا تصور، ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا محدود ہو گیا ہے۔ بس ہم جتنا سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور سنانے والے صاحب ہم جیسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں سن کے بس بات چلا دیتے ہیں، اور اتنی محدود سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب کو کوئی کام نہیں تھا، ان کا کام یہی تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے اور کوئی بات ہوتی تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں تلوار نکالوں اور اس کی گردن اڑا۔ ہم نے اتنا مجھ سے بھی یاد کر رکھا ہے، سن رکھا ہے، صرف یہی سمجھتے ہیں گردنیں اڑاتے تھے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ ان کی ایمانی غیرت ہے، یہ ان کی ایمانی غیرت ہے، اور یہ غیرت آپ کو میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے دین کے متعلق غیرت مند ہو، اللہ رب العزت اس کے حبیب مکرم علیہ السلام کی ذات کے متعلق غیرت ہو اس کے اندر۔ لیکن ان کا کام صرف یہی ہے، وہ گردنیں اڑاتے رہتے تھے، ان کا کام اور تھا۔ ان کی شخصیت کتنی جامع شخصیت تھی۔ حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ مدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا قرار دے دیا، انہوں نے فرماتے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ایک محل ہے پورا، سینہ فاروق اعظم تصور خانہ کن۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا جو سینہ مبارکہ ہے یہ ایک محل کی طرح ہے، تصور خانہ کن ایک محل ہے، اسے محل کی طرح سمجھ، اسے جان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات سے ایک اکیلی ذات نہیں ہے۔ ہاں کچھ ذاتیں ایسی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اندر اتنی جامعیت رکھتی ہیں، قرآن نے اس ایک ذات کو کبھی کبھی پوری امت قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ خیر ہوا 14 پارے میں، بالکل آخری رکوع کی پہلی آیت، ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک پوری امت ہے۔ وہ کمالات، وہ کام امت کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے جو کام ایک پوری امت جمع ہو کر کرے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے اکیلے وہ پورا کام کیا۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات میں جو نبوت کا فیضان تھا ان تک جو پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا نا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ ختم ہے، بند ہے، نبوت نہیں ہے، لیکن نبوت کے اوصاف، نبوت کے کمالات، نبوت کی باتیں وہ ساری کی ساری عمر میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اگر اس کی حکمت بالغہ ہوتی اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا کام ایسا ہے پوری امت کی طرح ہے۔ حضرت شاہ ولی مدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کی جامعیت کو، شخصیت کی جامعیت کو بیان فرمایا، سینہ فاروق اعظم تصور خانہ کن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کے سینے کو ایک پورا محل سمجھو، اور کہ درہائے مختلف دارت بدر ہر درے صاحب کمال نشستن۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ذات عام نہیں ہے، اس محل کے پھر کئی دروازے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذات کا دل، سینہ ایک محل کی طرح ہے، اور اس محل کے درہائے مختلف دارت، مختلف دروازے، مختلف یہ دروازے رکھتا ہے۔ بدر ہر درے صاحب کمال نشستن، ہر دروازے کے اوپر پھر ایک صاحب کمال بیٹھا ہوا ہے۔ کئی دروازے، اور ہر دروازے پر، جس دروازے پر تو جائے گا ایک صاحب کمال ملے گا۔ تو یہ جامعیت ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب کمال کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دروازے پر چلا جا، جس چیز کی طلب ہے، تجھے اچھا جناب حکمران بننا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ میں پہنچ جا۔ تیرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کسی اور دروازے پر ملے گا اور صاحب کمال بیٹھا مل جائے گا۔ عدل چاہیے، انصاف چاہیے، حتیٰ کہ کسی چیز کی بھی اگر تیرے دل میں طلب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ایسا محل ہے، اس محل پر بیٹھنے والے بڑے بڑے صاحب کمال بیٹھے ہوئے لوگ، دربان بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پاس جا ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ اب یہ تصور ذرا اور کھلنا چاہیے بات، نہ کہ صرف ایک جگہ بند ہو کے کہنا چاہیے جناب تلواروں کے ہاتھ میں تھی گردن اڑاتے، نہیں جناب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا یہ
صرف کام نہیں تھا، یہ ان کی ایمانی غیرت تھی. کیسے انداز حکمرانی. یہ شخص جسے نگاہ نبوت نے ایک عام جگہ سے، عرب کے جناب ایک عام جگہ سے صحرا سے اٹھا کر کیسے جناب حکمران بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نگاہ نبوت نے سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. جناب انسان غور و فکر تو کرے. یہ انسان جو جناب تہذیب و تمدن ان چیزوں سے دور تھا، تعلیم و تعلم سے دور تھا، یعنی علم تو تھا اور سمجھ بوجھ تھی، اور بڑی اپنے زمانے میں اپنے جناب جو دائرہ تھا ان کا، سوسائٹی کا، اس میں تو آپ کی قدر تھی، قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. عرب میں سفیر تھے، لیکن یہ جو صلاحیتیں، یہ جو جناب ان کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں اور زمانے کی باغ دور لگ جب کی ذات ان کے ہاتھ میں دے دی، کچھ تو ہوا، کچھ تو کمال ہوا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے اسماعیل کو کیسے نے آداب فرزندی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کہا یہ کس کی نگاہ تھی. یہ کچھ تو ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ذات اتنے بلند مرتبے پر پہنچ گئے کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ کچھ تو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زیادہ کہ عام جگہ سے اٹھ کر ایک اتنے بڑے فرمانروا بن گئے. کچھ تو صلاحیت، کسی کی نگاہ تو ہوگی، کسی کا فیض تو ہوگا، کسی کی نگاہ نے تو یہاں سے اٹھا کر اور یہ کمال تک پہنچایا. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان میں اور تبصرے میں بہت کچھ ہے کہ محدود نہ سمجھو، بڑا جناب بڑی وسعتیں ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات. اور پھر جناب یہ وسعتیں اللہ رضا کی ذات نے کتنی عطا فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ جو نبوت کے درجات ہیں وہاں تک بات فرما دی کہ عمر جو ہے اگر میرے بات کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ساری شانیں. اور فرمایا یہ شیطان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، سائے سے بھی ڈرتا ہے. یہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گزرنوں سے پتہ چل جاتا ہے یہاں سے عمر گزر رہے ہیں، وہ راستہ چھوڑ دے، راستہ بدل کر. یہ کتنا بڑا جناب یہ عام مرتبہ ہے، اتنے بڑے مقام پر فائد ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کمال ہے، نگاہ نبوت کا کمال ہے. اس نے اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کو اٹھا کر کہاں تک پہنچا. پھر اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کی خدمات میں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں جہاں بھی جائیں گے آپ کو جناب کمال نظر آئیں گے. بالخصوص آپ کا انداز حکمرانی، آج کے حکمرانوں کو آپ کے انداز حکمرانی سبق سیکھنا چاہیے. جہاں حکمرانی صرف اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے کی جا رہی ہے اور اقربا پروری کا جناب سارا سامان بنا رکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے حکمران نہیں تھے، اپنی ذات سے ہٹ کر امت کے متعلق سوچتے تھے. آپ کا معاملہ رعایا کے ساتھ دوسرا تھا. آپ نے رعایا کی خبر عیدی جناب ایسے کمال انداز سے کی کہ آج تک کوئی اس کی مثال نہیں. ہاں یورپ میں کہیں مثال مل جائے گی آپ کو کہ رعایا کو حقوق دیے جاتے ہیں، ہاں، اور رعایا کو حقوق لینے کا شعور دیا جاتا ہے. یہ ساری جو بات ہوئی یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا فیض ہے. ہاں، ان کی سیرت کو آج جناب پڑھا جا رہا ہے، اسے نافذ کیا جا رہا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کی شخصیت کا کمال ہے. اور آپ کی ذات کے اندر خود کیا ہوگا، یہ تو صدیوں بعد کا سلسلہ ہے. صدیوں بعد بھی اگر کوئی چاہے کہ میرا نظام حکومت صحیح ہو، میرا طرز حکمرانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کی سیرت پر چلتے ہوئے ہو، آج بھی بالکل تبدیلی آ سکتی ہے، بالکل تبدیلی آ سکتی ہے. جناب دنیا کے کسی خطے میں کوئی بھی چاہے کہ میری رعایا کے ساتھ میرا معاملہ بالکل خوبصورت ہو جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کا معاملہ بالکل صحیح. لیکن شرط یہ ہے پھر اٹھنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا اور دل کے اندر امت کا درد پیدا کرنا پڑے گا. ایسے نہیں جناب اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے جینا پڑے گا. راتوں کو اٹھ کر گلی محلے کے چکر لگانے پڑیں گے اور در و دیوار کے ساتھ کان لگا کر امت کے احوال جناب پتہ کرنے ہوں گے. اور کہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے خود حل کرنا پڑے گا، نہ کہ اپنے خادموں سے کوئی مسئلہ حل کرائیں گے. اتنا مشہور واقعہ ہے جناب، اسکولوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، عام کتابوں میں پڑھتے ہیں. آپ اٹھتے ہیں اور جناب چکر لگاتے ہیں راتوں کو. یہ انداز حکمرانی ہے. آج جو حکمران ہوتا ہے اور اسے اپنی رعایا سے ملنے کے لیے جناب بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. آپ منوں سے مل نہیں سکتا. حضرت بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکمرانی اس طرح نہیں تھا، تو ان کو آنا نہیں پڑتا تھا، رعایا کو آنا نہیں پڑتا بلکہ خود ان کی دہلیز تک پہنچتے.
ہاں، اور اپنے جو مال تھے، گورنر تھے، جہاں جہاں نے ان کی جناب تنفیذ کی تھی کہ یہاں تمہارے جناب تمہاری حکومت ہے، یہاں اتنا دائرہ کار تمہارے دائرہ، یہ تمہارا یہ علاقہ تمہارے دائرہ کار میں آتا ہے، تم نے کام کرنا ہے، انہیں آپ بالکل یہ پابند کرتے تھے کہ اپنے محل کا جہاں بیٹھنا ہو، اپنے دفتر کا دروازہ بند نہیں رکھنا بلکہ کھلا رکھنا ہے، جو آئے چلا ہے، روکنا نہیں، کوئی دربان نہیں ہونا چاہیے روکے شناخت بتاؤ جناب کیا ہے، کیا کام ہے، وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آرام کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کا معاملہ ایسا نہیں تھا، وہ خود اٹھتے تھے، خود خبر گیری فرماتے۔ وہ واقعہ کہ رات کو اٹھ کر تھوڑا جناب چکر لگایا اور دیوار کو کان لگائے، دیکھا اندر بچوں کے رونے کی آواز، اور انڈیا بھی جناب چڑھی ہوئی ہے اور عورت اس کے اندر چمچ بھی ہلا رہی، بچوں کے رونے کی آواز، ایسے لگتا ہے بھوک گیا صاحب ظاہر ہے اس گھر کی خستہ حالی غربت خود ان کی دیواروں سے ظاہر تھی۔ تو آپ نے دروازہ کھٹ کر اس عورت کو بلایا، خاتون کیا معاملہ ہے، بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتی، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے بچے رو رہے ہیں، بھوک ہے تو کھانا دو، وقت پر کھانا پکا کے دو، کیسی ماں ہو وقت پر بچوں کو کھانا نہیں ملا؟ تو عرض کیا کچھ ہو تو بتاؤ، یہ ہانڈیا میں صرف پانی ہے، تسلی کے لیے، دل بہلانے کے لیے کہ بس یہ ہلاتی رہوں، بچے روتے روتے سو جائیں گے، پھر کل کی کل دیکھی گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہی دھڑک گئے، یہ ہے انداز قرآن، یہ درد تھا، تلواریں اٹھا کے انہوں نے لوگوں کی گردنیں نہیں ماری بلکہ اپنے کندھے پر بوریاں اٹھا کے لوگوں کے اندر اپنی زندگیاں بانٹی ہیں، ان کو سانسیں دی ہیں۔ یہ کام ہم کو اس کو اجاگر کرنا چاہیے، یہ بتانا چاہیے، ہم سب کو علم ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، آپ الٹے کو فوراً وہی دارالسجدہ گئے اور بیت المال کے اندر گئے، ساری چیزیں جو جو ضروریات تھیں انہیں جمع کیا اور اپنے خادم اسلم کو بلایا کہ اسے اٹھاؤ میرے کندھے پر۔ یہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ وقت کا حکمران اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، یہ چند سو چند ہزار میل کے جناب حکمران، عارضی حکمران جب بیٹھتے ہیں تو اسی وقت سے کرسی ہلنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا، ایک مہینے کے بعد پھر یہ کرسی میرے جناب نیچے ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک سال کے بعد ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ ذات جسے مقرر کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو خود مقرر کیا اور اس بات کے ساتھ اعلان کے ساتھ کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات لے کر پوچھ لیے فروز قیامت، اے ابوبکر صدیق تمہارے جانے کے بعد جو تمہاری ذمہ داری تھی تم نے اس کو نبھایا تھا کہ نہیں نبھایا؟ تم نے کس کو حکمران بنایا؟ مسلمانوں پر کس کو رکھا؟ تم عرض کروں گے باریلا روئے زمین پر سب سے بہترین شخص کو میں نے امت مسلمہ پر حکمران بنا دیا ہے۔ اتنا بڑی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات کر کے گئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ جو رعایت کی ذمہ داریاں ہیں عمر بن خطاب کے کندھے اتنے مضبوط ہیں کہ انہیں اٹھا لے گا، اور اٹھایا اور جناب کیسے چلے۔ وہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضور مجھے دیتے امیر المومنین، آپ نے فرمایا بروز قیامت سوال مجھ سے ہوگا اس لیے میں اٹھاؤں گا۔ آپ دوڑ کر جاتے ہیں، اس جناب گھر تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر اندر جا کر سامان رکھ کر واپس نہیں آتے، چلو واپس آئے جو ذمہ داری سے پکا لیں گے کھا لیں گے، نہیں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا امیر المومنین کو، چیزیں جمع کر کے ہنڈیا میں ڈالا اور لکڑیاں اٹھا کے چولہے میں ڈالی، اوپر چمچ ہلا رہے، نیچے آنکھ کو جناب پھونکے مار مار کر جلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں آج بھی، فرماتے ہیں منظر کیسی کرتے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مبارک داڑھی گھنی تھی، میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں، آپ جب اوپر چمچ ہلاتے تھے اور نیچے آگ جلاتے اور پھونک مارتے تھے وہ دھواں آج بھی آپ کی مبارک داڑھی سے گزر رہا ہے۔ یہ ایسا حکمران کہاں سے لائے زمانہ، اور ہماری بدنصیبی ہے ہم نے انہیں چھوڑا ہے، انہیں چھوڑا ہے اس حال کو پہنچے، انہیں نہ چھوڑا ہوتا کبھی ہمارے یاد نہ ہوتا، ہم زمانے میں عزت کے ساتھ سینہ تان کے جیتے، لوگوں کے سامنے آپ نے کہا کہ کچھ کو لے کے نہ کھڑے ہوتے، ہم دینے کی پوزیشن میں ہوتے، اور پھر فرماتی اتنا بس نہیں کیا کہ چلو بس پکا دیا، بلکہ پکا کر برتنوں میں ڈال کر بچوں کے سامنے رکھا کہ کھاؤ۔ بچے جب کھانے لگے تھوڑا گھر سے نکل کر ایک جگہ لیٹ گئے اور دیکھتے رہے، اور جب آپ نے دیکھا کہ بچے جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے اب مسکرا رہے ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکرانے ہنسنے لگے۔ فرمایا اسلم میں اس لیے سویا تھا یہاں،
میں اس لیے سویا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میری رعایا کے بچے رو رہے تھے، میں اس انتظار میں تھا یہ کب ہنسیں گے۔ آج ہمارے حکمران خوشیاں بھی چھین لیتے، خوشیوں کو بھی آسانی سے، ہماری رعایا آج لاکھوں روپے لگا کر خوشیاں حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ بھی نہیں دیتی۔ یہ انداز حکمرانی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کچھ اور فرماتے ہیں جب یہ مسکرائے ہیں تو میں اس لیے انتظار میں تھا، جب یہ مسکرائیں گے تو میں مسکراؤں گا، اور جب یہ مسکرائے ہیں میرا دل بھی مسکرایا ہے۔ یہی انداز حکمرانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات کا۔ اور صرف یہاں تک معاملہ نہیں، یہ جب یہ فلسطین فتح ہوا اور فتح کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لا رہے ہیں، حکمران یہ ہے کہ صرف اپنی ذات تک محدود نہ ہو، اپنے گھر کو نہ دیکھے، اپنے علاقے کو نہ دیکھے، بلکہ اس کی نظر پوری جناب جہاں جا کر اس کی رعایا ہے، جہاں جا کر اس کی حکومت ہے، اس آخری انسان تک بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، حکمرانی آسان نہیں ہے، اس کے نام میں سب سے بڑی آزمائش حکمرانی ہے۔ کرسی پر بیٹھ کے فیصلے کرنا ہے، کسی عہدے اور منصب پر بیٹھنا اس کائنات میں سب سے بڑی آزمائش ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسے سمجھتے تھے، جانتے بھی تھے۔ ہاں، تو آپ جب وہاں سے واپس آئے تو ایک جگہ پر اپنے سارے ساتھیوں کو فرمایا کہ آپ ایک طرف ہٹ جاؤ، میں جانا چاہتا ہوں ان قصبوں میں، ان شہروں میں، ان گلیوں میں، ان محلات میں، جھوپڑیوں میں جانا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں میری آیا کس حال میں ہے۔ کسی حکمران کو بتائیں 70-75 سال سے ہم اس نظام میں، سسٹم میں رہ رہے ہیں، کوئی آیا ہے ایسا؟ کوئی آیا ہے؟ اس نے جھوپڑی چھینی تو ہے، اس نے ٹھیلا اٹھا کر پھینکا تو ہے، اس نے جناب ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالنے والا نوالا کھینچا تو ہے، چھینا تو ہے، کسی نے رعایا کا خیر نہیں مانگا، اس لیے کہ ان لوگوں سے دور ہو گئے، ان کی محبتوں سے دور ہو گئے، ان کو پڑھنے پڑھانے سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے نصاب سے ان کو نکال دیا۔ اب انگریز کی جناب کہانیاں، جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی ایجادات وہ ہم لے آئے سامنے، اپنے جناب نوجوانوں کو بتایا۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، ہمارا جناب سوشل میڈیا کا مفکر اور موٹیویشنل اسپیکر وہ ساری کی ساری انگریزوں کی باتیں کرتا ہے، وہاں کا جناب محقق، وہاں کی جناب دانشور، وہاں کی دانشگاہیں، وہاں کی یونیورسٹیاں، وہاں کے بڑے بڑے جناب مفکر یہ باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات کی بات نہیں کرتے، اس پر پابندی ہے کہ ان کی بات نہ کرنا، اس لیے کہ جب ان کی بات کرو گے تو وہ نظام بدلے گا، پھر ان کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو ہٹا دیا اور چلتے چلتے کٹیا کی جھوپڑی تھی اس تک پہنچ گئے۔ حکمران کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کٹیا میں کوئی رہتا ہے وہاں تک بھی پہنچے۔ شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اظہار الشفا میں لکھا، فرمایا جب وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا تھی اور اس سے حال احوال پوچھنے لگے کہ کیسی ہو؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤں، کہ آپ نے پھر پوچھا کہ تم عمر کو جانتی ہو کہاں ہے؟ اس نے کہا عمر جو ہے فلسطین گیا ہوا ہے، سنا ہے وہاں گیا ہوا اور واپس آ رہا ہے، کئی رستے میں ہے۔ تو وہ پھر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگی وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس نے میری خبر نہیں لی۔ تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا پتا، وہ کسی گھر جائے، بڑی مصروفیات ہے اس کے پاس، وہ وقت سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے باہر سے آنے والے لوگوں کے ساتھ، رعایا کے دیگر مسائل بھی ہیں، عدالت بھی ہے، عدل انصاف بھی قائم کرتا ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ کس کے جھوپڑی میں جائے۔ انہوں نے کہا اگر وہ ایسا حکمران ہے جسے مشرق اور مغرب میں رہنے والے لوگوں کا علم نہیں ہے تو کیوں حکمران بنا ہے؟ حکمران تو یہ ہے کہ ہر گھر کا علم ہونا چاہیے کہ کون کس حال میں ہے۔ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے، وہ ناراض ہے عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات نے جان بن کے کہہ رہے اسے معاف کر دو، کہا نہیں معاف نہیں کروں گی، جب سے حکمران بنے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا، اسے اس بات کے علم نہیں میں کس حال میں ہوں، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا میں بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کروں، اسے سامنے کھڑا کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے، فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، میں عمر کی طرف سے ضامن بن کر کہتا ہوں جو تمہیں چیزیں ضرورت ہیں، جب سے حکمران بنے جو چیزیں تجھے ضروری ہیں نہیں پہنچا سکا میں تمہیں دیتا ہوں، بس یہ فیصلہ واپس لے لو۔ یہ عمر کا درد تھا، تکلیف تھی، ورنہ چلے جاتا ہے ہمارا حکمران، اس کے سامنے ایسی بات کر کے دکھا دیں، اٹھا کے فوراً جیل میں ڈال دیں گے، یہ کیسی باتیں کرتے ہمارے خلاف بولتے، تو جو بولے گا وہ تو اندر جائے گا، وہ ہمارے یہ سارے ناپ تماشے ہو رہے دیکھ رہے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا اچھا تم بڑے ضامن مت ہو، جاؤ اپنا راستہ لو، تمہیں کیا ضرورت ہے، وہ جانے اس کے کام جانے، مجھے تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی کوئی سودا کر لو، اسے چھوڑ دینا۔ اس نے کہا مجھے 25 دینار چاہیے،
اگر مجھے آپ 25 دینار دے دو میرا کام ہو جائے گا، بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا بلکہ اتنے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں آ گئے اور یہ سارا ان کے سامنے سلسلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 25 دینار دے دو تاکہ میری بروز قیامت خلاص ہو جائے، اور آپ نے پھر معاہدہ لکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس معاہدے کے متعلق لکھوایا اور لکھوا کے فرمایا علی المرتضیٰ اسے اپنے پاس رکھو، اگر میں تم سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے میں بچ جاؤں۔ یہ کتنے بڑے مجرم ہیں ہمارے حکمران، کتنے بڑے مجرم ہیں، لاکھوں لوگوں کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر رہا وہ مجرم ہے۔ یہ ایک بڑھیا جو کٹیا میں جھوپڑی میں رہتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی خیال ہے، وہاں تک بھی پہنچے، اس کی بات بھی سن رہے ہیں اور وہاں جناب اس کے سارے مسائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے درجہ حکمرانی فرماتے ہیں چلچلاتی دھوپ ہے، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں ہیں، انسان بھی اپنے گھروں میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اتنی گرمی ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس چلچلاتی دھوپ کے اندر 2 اونٹیں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کون شخص ہے، اسے سکون نہیں، آرام سے بیٹھے۔ یہ دوپہر کے بعد جب یہ شام ڈھلے اور جناب دوپہر کے بعد جب تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو تب پکڑ لیتا، دور سے دکھائی دیا، پہچان نہیں ہو پا رہی، اپنے خاتم کو بولا کون ہے؟ عرض کی حضور پتہ نہیں کون ہے دھوپ میں۔ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب قریب ہے تھوڑا، فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے۔ اتنی شدید گرمی لو چل رہی تھی، جب قریب آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چہرہ انور دروازے سے باہر نکالا تاکہ بولے فوراً اندر کر لیا، اتنی شدید گرمی۔ اور آپ نے بولا اے عمر کیا کر رہے ہو، اندر آ جاؤ، اور ٹھنڈا پانی پیو، سکون حاصل کرو، کسی خادم کو بھیجے کے پکڑ لے گا۔ فرمایا عثمان غنی تم سائے میں آ جاؤ، تم دھوپ میں آ جاؤ، سائے میں چلے جاؤ، اور جاؤ تمہیں پانی بھی مبارک ہو، ٹھنڈے سائے بھی مبارک ہو۔ مجھے تو ان اونٹوں کی فکر ہے کہ بیت المال کے اونٹے دو بھاگ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں اور بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے جواب طلبی ہو۔ یہ انداز حکمرانی ہے، امت کے ساتھ خیر اور محبت کا انداز ہے، اس کی جھلک ہے تھوڑی سی۔ ہمارے حکمران اس کو اشیر بھی کر لینا ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔